تو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، اور قرآن کھول کھول کے اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ لگے کہ میں قرآن ہی سے بتا رہا ہوں، کہیں اور سے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ سورۃ الفجر ہے، نہیں ہے؟ آپ لوگ اکثر فجر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں اور جمعے میں خاص طور پر حل اتاک حدیث الغاشیہ اکثر سنتے ہیں۔ اس میں آیت آئے گی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ 4 آیتیں ہیں نا؟ نہیں، روز سنتے ہیں، کیا سمجھا آپ نے؟ اس سے ترجمہ بھی سنا ہوگا، بہت مزہ آ گیا ہوگا۔ اس میں سائنس کا آدھا سے زیادہ حصہ پوشیدہ ہے، آپ کو عجیب لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کی طرف، کس طرح سے اس کو پیدا کیا گیا؟ اچھا بتائیے، اونٹ کو دیکھ کے آپ کیا سمجھیں گے کس طرح پیدا کیا گیا؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہ بکری کی گردن چھوٹی ہے اور اونٹ کی بہت لمبی، یا عام جانوروں کا کوہان نہیں ہوتا ہے پیٹھ میں، اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ آپ کو تو یہی لگے گا نا، اس میں کون سی نئی بات تھی؟ اور قرآن مخاطب ہے عربوں سے، اور عرب تو اسی میں پیدا ہوئے، اونٹوں کے درمیان اسی میں پلے بڑے، اسی کا دودھ پی رہے ہیں، اسی پہ سواری کر رہے ہیں، اس کے لیے کون سی نئی بات تھی؟ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آج کی دنیا نے جب اینیملز پہ ریسرچ کیا تب اس میں پتا چلا کہ اونٹ دنیا کے تمام جانوروں سے الگ ہے۔ اونٹ کی تخلیق، اونٹ کو جو پیدا کیا، دنیا کے تمام جانوروں سے الگ ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا جانور نہیں ہے کہ اگر اس کو آپ غذا نہ دو، آپ اس کو کھانا نہ دو، چارہ نہ دو، پانی نہ دو، تو 10 دن کے بعد وہ جانور مر جائے گا۔ لیکن اونٹ نہیں مرے گا، چونکہ اس کا جو کوہان ہے جس میں چربی رہتی ہے وہ پگھلتا رہے گا، اس کو غذا ملتی رہے گی۔ اللہ نے تمام جانوروں میں صرف اسی کو منتخب کیا، چونکہ یہ چیز صرف اسی جانور میں ہے۔ اور ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ یہ اونٹ کئی مہینے تک بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے۔ آج بائی سائنس یہ پروف ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ کیا۔ اچھا بتائیے، اس میں شریعت کی کون سی بات ہے؟ شریعت کی بات ہے اس میں؟ بھائی اس سے روزہ، نماز، اس کا مسئلہ نکل رہا ہے، توحید کا مسئلہ تو نکلتا ہے، باقی اور مسئلے نکلتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں نکلتے۔ پھر بھی قرآن کیوں کہتا ہے فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ؟ کیوں غور نہیں کرتے آپ؟ اور اگر جب قرآن کہتا ہے کہ غور کیوں نہیں کرتے اونٹ کی طرف، تو اس آیت کی ضمن میں کیا آج کی سائنس آپ کو دعوت نہیں دیتی ہے کہ آپ بھی غور کریں دنیا کی آنے والی چیزوں پر، اور اس میں پوشیدہ چیزوں کو نکال کر کے پیش کریں کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اور اس میں توحید ہے؟ میں بتاؤں گا کس طرح سے ابھی سائنس دانوں نے چھپایا ہے قرآن کو، میں بتاؤں گا ابھی، مجھے یاد دلا گیا، اگر میں بھول گیا تو مجھے یاد دلائیے گا۔ ایک واقعہ ضرور بتاؤں گا کہ سائنس دانوں نے کس طرح سے قرآن کی تحقیقوں کو چھپایا ہے، میں بتاؤں گا۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، یہ جو آسمان ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ ایک چھت ہے جس میں آج سے 30 سال پہلے کی کتابوں کو آپ پڑھیے، مدرسوں کی کتابوں کو پڑھیے، اسکول کو جانے دیجئے، مدرسے کی کتابوں کو اگر آپ اٹھائیں گے تو اس میں فلسفہ نامی ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آج حالانکہ کتابیں نہیں ہیں دنیا میں، لائبریری میں ہوں گی، فلسفہ، پرانے لوگ جو پڑھے ہیں مدرسوں سے جانتے ہوں گے، فلسفہ، منطق اور فلسفہ اور فارسی، 3 سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے۔ فارسی کہیں اب بھی نام باقی ہے امتحان میں، باقی منطق ختم ہو چکا ہے اور فلسفہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ فلسفے کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ اجرام فلکیہ، یعنی آسمان میں سوراخ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت الحکمہ میں بھی دیکھیں شیخ جان ہے کہ نہیں؟ آسمان میں سوراخ نہیں ہو سکتا، اور ان کمبختوں نے
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا انکار بھی کر دیا کہ جب آسمان میں سوراخ ہی نہیں ہے تو معراج میں گئے کیسے؟ اس لیے میں نے بولا تھا کہ ہم لوگ مدرسے میں پڑھنے کے باوجود بھی دین سے دور ہوتے چلے گئے، اور یورپ اور امریکہ والے، فرانس والے، وہ لوگ سائنس پڑھتے ہوئے بھی دین سے قریب آ گئے۔ میں یہ بھی پروف کروں گا ابھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا انکار کیا، اور معراج کا واقعہ ہم لوگوں کے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ کون ایسا مومن ہوگا جو واقعہ معراج کا انکار کرے، اور جو کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ نہیں، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، چونکہ ایک وحی کا انکار ہے۔ برکیف تو اس میں لکھا ہوا تھا اجرام فلکیہ، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ سولڈ نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ سولڈ نہیں ہوگا تو گر جائے گا نا، چونکہ کھمبے نہیں ہیں۔ چونکہ عقل کا گھوڑا ہر جگہ یہ دوڑاتے تھے۔ دیکھیے ایک بڑا فرق ہے، اس وقت منہج کی بات چل رہی تھی، ضمناً باتیں آتی ہیں تو چونکہ قرآن حدیث سے بھی ہم وہی، اور سائنس لے کے بھی ہم وہی تو سمجھائیں گے آپ کو کہ منہج بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہمیشہ اہل حدیث اور سلفیوں کا، اہل حدیث سلفی ایک ہی چیز ہے، ان کا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے میں قرآن اور حدیث مقدم ہے، بات آپ کے سمجھ میں آئے اور نہ آئے، قرآن حدیث آگے ہے۔ دوسرے لوگوں کے ہاں عقل آگے ہے، عقل میں بات آئے گی تب ہم مانیں گے، نہیں آئے تو نہیں مانیں گے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ عقل اگر سالم ہے، عقل اگر صحیح سالم ہے، اس کی عقل کی کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ کل ایک عالم صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ لوگ تو اہل حدیث ہیں، ایک چیز بتائیے، بہت سارے جو حدیثوں میں اختلاف ہے یا آیت میں ٹکراؤ ہے، یہ تو حقیقت میں ہے، آپ پھر کیا کرتے ہیں جب کسی امام کو نہیں مانتے؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا بھائی، میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے علم کا کھوٹ ہے، علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ اگر علم صحیح سالم ہو، انسان کے پاس پختہ علم ہو، تو اس کو نظر آئے گا ایک دم چڑھتے ہوئے سورج کی طرح، 12 بجے جس طرح سے سورج پتہ چلتا ہے کہ سورج ہے، ویسے اس کو پتہ چلے گا، اگر علم صحیح ہوگا اس کو پتہ چلے گا کہ کبھی بھی قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی ہے، کبھی بھی صحیح حدیث قرآن کی کسی آیت سے نہیں ٹکراتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کے خلاف عمل کیے زندگی بھر یا اس کے موافق؟ جب موافق کیے تو پھر ٹکرایا کہاں سے؟ عقل ماری گئی ہے۔ اور جب ہم کو علم نہیں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت تو اس آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ نہیں، یا تو وہاں ناسخ و منسوخ کا حکم ہوگا، یا تو وہاں تطبیق کی کوئی اور صورت ہوگی، یا مقدم مؤخر ہوگا، یا گنجائش ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ ٹکراؤ کبھی نہیں ہو سکتا اگر صحیح علم انسان کے پاس ہے اور صحیح منہج ہے۔ تو اسی طرح سے اگر انسان کے پاس عقل سلیم ہے تو عقل سلیم اور دین میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اگر صحیح سائنس کا صحیح علم ہے اور قرآن میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا، وہی آج میں ثابت کر رہا ہوں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ میں ذکر کر رہا تھا آسمان کا، کہ آسمان سولڈ ہے اور اس میں سوراخ ممکن نہیں ہے، اور ماڈرن سائنس نے یہ ثابت کیا۔ پہلے کی کتابوں میں بعض آپ دیکھیں گے ترجمہ کرتے ہوئے کہ یہ قرآن، یہ جو ہے آسمان جو ہے یہ ہو گیا کوہرا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا، ملحدوں نے کہا، ملحد جو اللہ اور دین کو نہیں مانتے ہیں، ملحد ناستک، اس نے یہ کہا کہ نظر کی پہنچ کا ٹھکانہ ہے یہ، جہاں نظر رک جاتی ہے۔ ابھی ہم یہاں ہیں تو لگتا ہے کہ کانکی میں آسمان گرا ہوا ہے، کان کی پہنچے تو لگتا ہے کہ دلکولا میں گرا ہوا ہے، نہیں لگتا ایسا لگتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نظر کی پہنچ کا ٹھکانہ ہے، اوپر ہم یہاں تک پہنچ رہے ہیں تو آسمان ہے، اس سے اور اوپر جائیے تو آسمان ہے، اس سے اور اوپر جائیے تو پھر اوپر ہی، وہ 2-4 کلومیٹر رہتا ہی ہے، چونکہ ان کی پہنچ ہی وہاں تک ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اس میں اجزاء ہیں اور اس میں گیس ہے۔ کیا ہے اس میں؟ گیس ہے، اور گیس کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور جو کوہرا ہوتا ہے، جو ابھی دسمبر جنوری میں تھا، جو فوگ لائٹ جلاتے تھے آپ لوگ جانے کے لیے، تو کوہرا میں آپ ہاتھ ڈالیے، جسم باہر کیجئے تو کوہرا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اتنا تو فیکٹس مان ہی رہے ہیں آپ لوگ۔ گیس کبھی ٹھنڈا
نہیں ہوتا، گیس میں جلانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گیس کو عربی میں، اردو میں دھواں کہا جاتا ہے، عربی میں دخان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دخان، دخان کہا جاتا ہے۔ آپ اگر بند کمرے میں ہیں، اور بیڑی پینا تو بالکل نہیں چاہیے، لیکن جو لوگ بیڑی پیتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں، اسی روم میں اگر آپ ہیں تو حالت آپ کی خراب ہو جائے گی، آپ وہ ٹک نہیں سکتے ہیں، رہ نہیں سکتے ہیں۔ اس کی کیفیت بتائیے آپ مجھے، کیفیت اس کی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ گرم؟ بھائی دھواں ٹھنڈا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ آگ سے نکلی ہوئی چیز ہے نا، دھواں کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے آسمان جو ہے وہ دخان ہے، قرآن کریم کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ دخان ہے۔ اور ماڈرن سائنس نے اس کو پروف کیا کہ یہ جو جتنے سیارے آسمانوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ سورج اور یہ چاند، چاند تو زمین کا ایسا، سورج اور کہکشاں اور گلیکسی اور جتنے ستارے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب مریخ وغیرہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ گیس ہے۔ اگر آپ کبھی کلکتہ جائیں تو سائنس سٹی میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ دکھایا جائے گا، اور مکمل آگ کا گولا ہے یہ بتایا جاتا ہے، گیس کا گولا ہے یہ بتایا جاتا ہے، اور کسی میں گیس زیادہ ہے اور کسی میں گیس کم ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، لیکن گیس ہی ہے وہ۔ اب گیس کو پرت جمع کر دیجئے تو وہ جم جائے گا، تھوڑا قریب ہو جائے گا، تو یہی آسمان ہے۔ یہ نظر کی پہنچ کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور یہ سولڈ بھی نہیں ہے، یہ سولڈ بھی نہیں ہے، تہ بتہ ہے، تہ بتہ ہے، تہ بتہ ہے۔ بہرکیف باتیں لمبی نہ ہو، میں ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ یہ دنیا، یہ چاند اس کا ایک حصہ ہے، آپ کے سورج کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح کا سورج، اب اگر اس کا ایک چھوٹا سا حصہ مکمل زمین ہے، جس میں یورپ، امریکہ، آپ کا ہندوستان، سعودیہ اور دبئی اور آپ کا یہ ملیشیا، جکارتا، پورا لے کر کے اگر یہ ایک دنیا ہے، اور ایک چھوٹا سا حصہ مانا جائے سورج کا، تو اس طرح کے سورج اگر 300 بلین سورج اکٹھا کر دیا جائے، کتنا؟ 300 بلین سورج اگر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ ایک گلیکسی بنتی ہے۔ کتنا؟ 300 بلین سورج کو اکٹھا کر دیا جائے تو ایک گلیکسی بنتی ہے۔ اور سائنسدانوں نے آج سے 4-5 سال پہلے تک یہ کہا تھا کہ 250 بلین گلیکسیز ہیں، بلکہ آج کی ڈیٹ میں 300 سے ادھک گلیکسیز کا دریافت ہو چکا ہے۔ اب بتائیے کتنی بڑی دنیا ہے۔ ایک سورج کے مقابلے میں ہمارے زمین کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ سورج کو ہزاروں حصہ کیجئے گا تب بھی زمین کا ایک حصہ نہیں نکلے گا، اور اس طرح کے 300 بلین سورج ایک گلیکسی میں ہیں، اور اس طرح کے 300 بلین سے زائد گلیکسیز آج تک دریافت کیے جا چکے ہیں، جو نہیں کیے جا چکے ہیں وہ اس سے الگ ہے۔ اندازہ کیجئے اللہ کی کائنات کا۔ اور یہ سارے سورج، سارے ستارے تجری لمستقر لہا، دوڑ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں سائنسداں کہ ایک میگا ہے، میگا اسٹار ہے، ایک بڑا اور سورج ہے، ان گلیکسیوں سے، ان 300 بلین گلیکسیوں سے بھی بڑا ایک ستارہ اور ہے جو اپنی طرف کشش کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ یہ مکمل 300 بلین سے زائد گلیکسیز اپنے تمام 300 جو اور اسٹارز ہیں، یہ سب کو لے کے اس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ابھی تک پتہ نہیں۔ ایک سائنٹسٹ نے جو نوبل پرائز بھی پایا، اس نے کہا یہ جو بھاگ رہے ہیں نا، یہ جو بھاگ رہے ہیں، تو اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے بندوق کی گولی ہوتی ہے، تو کسی میں تو رائفل میں ایک گولی ہوتی ہے اور کسی میں چھرا ہوتا ہے نا؟ تو چھرا کیا ہوتا ہے؟ جب نکلتا ہے تو ایک ساتھ آگے جا کے بکھر جاتا ہے۔ ٹارچ کی جو لائٹ ہے، چھوٹا سا نکلتا ہے چھوٹے سے بلب پہ، آگے جا کے لائٹ بکھر جاتی ہے۔ ویسے ہی یہ ہے، جتنے بھی سیارے، ستارے ہیں اس دنیا میں، سب بکھر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں۔ جب آپ اس کو دوربین لگا کے دیکھیں گے، آپ اپنے کمرے میں کبھی آپ بیٹھیے تو کھڑکی سے جو لائٹ آتی ہے، کسی سوراخ سے جو لائٹ آتی ہے، اس میں آپ کو گرد نظر آئیں گے، تو کوئی بھی گرد رکا ہوا نہیں رہتا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ تو یہ تو آپ کی نظر ہے جو بہت کم دکھتی ہے آپ کی آنکھ، چونکہ باریک چیزوں کو دیکھنے کے لیے دوربین چاہیے،
جب دوربین سے آپ کائنات کی چیزوں کو دیکھیں گے اور بڑے دوربین سے، ہیبل نامی دوربین سے آپ دیکھیں گے تو لگے گا آپ کو کہ ایک ستارہ ادھر بھاگ رہا ہے، ایک ستارہ ادھر بھاگ رہا ہے، ایک گلیکسی ادھر بھاگ رہا ہے، دوسرا گلیکسی ادھر بھاگ رہا ہے۔ تو بھاگنے کے لیے تو اور زیادہ جگہ چاہیے نا۔ آپ ابھی اس پنڈال میں ہیں، اچانک اگر بھگدڑ ہو جائے تو آپ جب بھاگیں گے اس سے باہر تو بھاگنے کے لیے بڑی جگہ چاہیے یا چھوٹی جگہ چاہیے؟ یہ بتائیے۔ بڑی جگہ چاہیے نا، چھوٹی میں جائیں گے تو اور سب جا کے مر جائیں گے وہاں۔ بڑی جگہ چاہیے دنیا کو زندہ رہنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام قائم کیا جو سائنس آج پروف کر رہا ہے کہ اس دنیا کو باقی رہنے کے لیے اس کو چلتے رہنا ہوگا۔ سائیکل کا چکا اگر آپ روک دیں گے تو آپ گر جائیں گے، وہ چلتا رہے گا تو اس میں زندگی رہے گی۔ بائی پروف ہے، پریکٹیکل سائنس۔ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، روک دیں گے گر جائیں گے، اور اگر وہ چلتا رہے گا تو زندگی اس کی سلامت ہے۔ اسی طرح یہ سیارے، جس دن آپ کوئی چیز اگر آپ پھینک رہے ہیں، جب تک وہ رننگ میں ہے تو جا رہا ہے، رننگ ختم لائف ختم اس کی۔ اسی طرح سے یہ پوری کائنات، یہ پورے اسٹارز، پورے گلیکسیز جب تک رننگ میں ہیں تب تک اس کی لائف ہے اس دنیا کی، اور سب بھاگ رہے ہیں میگا کی طرف۔ میگا کا کسی کو ابھی تک علم نہیں کہ میگا کہاں، میگا اسٹار کہاں ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے تنگ راستہ نہیں چاہیے، چونکہ سلو موشن میں نہیں جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تجری، دوڑ رہے ہیں، اور سارے اسٹارز دوڑ رہے ہیں، سورج بھی دوڑ رہا ہے۔ دوڑنے کے لمبا چوڑا جگہ چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے ٹکرائے نہیں، اور سب ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جس دنیا میں، جس کا اب تک دریافت ہوا، جس کا پتہ چلا ہے، اس دنیا کو زندہ رہنے کے لیے اس سے بڑی دنیا چاہیے، اور یہ دنیا پھیلتے رہنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا لَمُوسِعُونَ، نہیں کہتا ہے قرآن لَمُوسِعُونَ، ہم نے اس دنیا کو جو بنایا ہے ہم اس کو پھیلانے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ایک بنا دیا سولڈ، بس یہ اسٹیج کی طرح، ٹیبل کی طرح، اتنا ہی ہے، نہیں۔ اب یہاں سے اگر کوئی چیز بھاگ رہی ہے تو اس سے تیز اس کا پھیلاؤ بھاگنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی سلامت رہے۔ اگر آپ سائیکل چلاتے ہیں تو روڈ چاہیے، نہ کہ دیوار سامنے چاہیے۔ دیوار اگر سامنے ہے تو سائیکل کی اینڈنگ ہو جائے گی، اور اگر مکمل سڑک ہے اور سڑک کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں سڑک کی کوئی انتہا، کوئی اینڈنگ نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ کی سائیکل چلتی رہتی ہے اور سائیکل کی زندگی سلامت ہے۔ تو یہ دنیا جس کو اب تک سائنسدانوں نے پروف کیا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، تیزی کے ساتھ یہ دنیا بھاگ رہی ہے، اور اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اور قرآن نے اس کو پروف کیا۔ لَمُوسِعُونَ، اتنا ہم نے وسیع کر دیا ہے، یہ تمام میگا اسٹار اور تمام اسٹارز، تمام سولر سسٹم، تمام گلیکسیز، یہ سب دوڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اور کتنی چیزوں کو سنیے گا۔ آخری چیز کی طرف آتے ہیں۔ میں جو کہا تھا کہ ایک چیز بتاؤں گا کہ سائنسدانوں نے کس طرح چھپایا ہے چیزوں کو۔ ہاں، وہ مجھے یاد آ ہی گیا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن لے کے بیٹھیے تو اب 1000 آیتوں میں تو کم سے کم 50 آیتوں کو سننا ہی چاہیے، لیکن 10 آیتوں ہی میں آپ لوگ، ایک دیکھیے سورت ہے، میں نے ایک بار شاید ہلکا سا اشارہ کیا تھا، آج کچھ تفصیلاً بتاؤں گا میں۔ یہ سورہ ہے القیامہ۔ کون سی سورہ ہے؟ القیامہ۔ کون سی سورہ ہے؟ بولیے کون سی سورہ ہے؟ القیامہ۔ القیامہ 29ویں پارے میں ہے۔ اس میں ایک آیت ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ بنانا، اس لفظ کو نوٹ کیجئے، یہاں پر چوری ہوئی ہے، یہاں پر کیا ہوئی ہے؟ چوری ہوئی ہے۔ اس لیے میں بولا تھا کہ سائنسداں بہت سارے لوگ جو ایمان نہیں لائے ان لوگوں نے چرایا بھی ہے قرآن سے، ان لوگوں نے چرایا بھی ہے۔ یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ میرے بھائی، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے لیے ایک آیت ہے، آپ کے لیے ایک آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے، قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہے، اور نفس لوامہ کی، پھر کہتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ کیا انسان یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ قبر میں دفن کر دیے جائیں گے، گوشت جھڑ جائے گا، ہڈیاں بکھر جائیں گی، ان لن نجمع عظامہ، کیا ہم ان کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟
نہیں کر پائیں گے. نہیں، ہم کریں گے، اکٹھا کریں گے ان کی ہڈیوں کو. یہ جو قبروں میں بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں، ہم اس کو اکٹھا کریں گے، اس میں گوشت پوشت بھی ڈالیں گے ہم، جیسا جسم تھا ویسا جسم اس کو دیں گے. اور پھر کیا کریں گے؟ اللہ نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ کہتا ہے کہ بلکہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم ان ہڈیوں کو بھی جمع کریں گے. انسان کہتا ہے کہ ہم تو مر گئے. آج بھی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جلا دو، راکھ میں اڑا دو، ندی میں بہا دو دوبارہ تو، لیکن تب بھی وہ مانتے ہیں کہ دوبارہ پھر پیدا کیے جائیں گے کسی نہ کسی شکل میں. ٹکرا رہا ہے وہاں پر. آواگمن پنرجنم کا تو ہے، آواگمن پنرجنم دونوں کا عقیدہ ہے ان کے یہاں. بہرکیف پنرجنم دوبارہ زندہ کرنا یہ تو اسلام کا بھی عقیدہ ہے. آواگمن کا عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. بار بار زندگی ہوگی نہیں، ایک بار تو ضرور ہوگی اس دنیا سے جانے کے بعد. وہی پنرجنم ہے، دوبارہ زندہ کرنا. آواگمن ایک بار زندہ کیے گئے پھر چلے گئے، پھر یہ نہیں ہے. ساتوں جنم جو کہتے ہیں نا بہت سارے، ساتوں جنم سے، ساتوں جنم کا پیار بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ غلط ہے. ساتوں بار نہیں پیدا ہوں گے، اس کے بعد ایک بار اور پیدا ہوں گے. ایک بار پیدا ہوئے ماں کی پیٹ سے، ایک بار پیدا ہوں گے ہم قبر کی پیٹ سے پیدا ہوں گے، 2 ہی بار پیدا ہوں گے. تو پنرجنم ہے ہمارا عقیدہ، لیکن آواگمن نہیں ہے. خیر وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، میں ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں بنانا پہ. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم وہ ہڈیوں کو بھی اکٹھا کریں گے انسانوں کے. گوشت پوشت بھی چڑھائیں گے، آنکھ دیں گے، ناک نقشہ سب کچھ دیں گے، ہاتھ پیر سب کچھ دیں گے انسان کو. قبر سے اٹھانے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کا بنانا بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ بنانا بنائیں گے. بنانا بولتے ہیں انگلی کے اس حصے کو. کس کو بولتے ہیں؟ انگلی کے اس حصے کو. انگلی کے اس حصے کو بولتے ہیں. تمام انگلیوں کے اوپر والے حصے کو بنانا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بنانا کہا جاتا ہے. بنانا اس کو عربی میں بسمہ کہا جاتا ہے. بنانا کا دوسرا معنی ہے بسمہ، با صاد میم تا، بسمہ. بسمہ کا معنی پور، انگلی کا پور، انگلی کا حصہ، بسمہ. اگر آپ گوگل میں جائیں گے تو آپ یہی لفظ پائیں گے، بسمہ یا بنانا یا انگلی یا انگلی کا پور یا انگلی کا سرا، کچھ بھی کہہ لیجئے، مطلب معنی یہی نکلتا ہے، بنانا. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کہا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ پورا انسان بھی بنائیں گے، یہاں تک کہ ہم اس کا بنانا بھی بنائیں گے. یہ بات اگر آج سے 20 سال پہلے کہی جاتی تو یہ بات شاید بہت زیادہ نہیں مانی جاتی، لیکن آج کچھ لوگ تو مانتے اس وقت بھی، لیکن آج سے 150-200 سال پہلے اگر کہی جاتی تو یہ بات نہیں مانی جاتی. لیکن آج کی ڈیٹ میں بچہ سمجھتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس بنانا کی قیمت کیا ہے. میں ایک لفظ میں اگر اس کو آسان کر دوں تو آپ قیامت تک نہیں بھولیں گے، وہ ہے فنگر پرنٹ. وہ ہے کیا؟ فنگر پرنٹ. بنانا کا دوسرا معنی ہے فنگر پرنٹ. انگلیوں میں جو نشانات ہیں آپ کے، جب زمین آپ خریدتے ہیں، چوریاں بہت ہو گئیں تو رجسٹران نے کہا کہ آپ صرف سائن سے اور فوٹو سے نہیں چلے گا، بلکہ اب فنگر پرنٹ بھی دینا ہوگا، اس میں چھاپ لگانا ہوگا، ٹھپا لگانا ہوگا. آپ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، انجینئر ہیں، اپنی جگہ ہیں، آپ سائن کیجئے محترم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 انگلیوں کے آپ کو فنگر اس میں دینے ہوں گے. کاجل لگانا ہوگا، پیڈ لگانا ہوگا، اس میں انگوٹھا چھاپ بننا پڑے گا آپ کو. کیوں انگوٹھا چھاپ بننا پڑے گا؟ یہ اس لیے کیوں؟ تاکہ چوری نہ ہو. آپ کے آدھار کارڈ میں فنگر پرنٹ، آپ کے پاسپورٹ میں فنگر پرنٹ، دنیا کے ہر اہم کاغذات میں آج فنگر پرنٹ کمپلسری کر دی گئی ہے، لازم کر دیا گیا اس کو. اگر فنگر پرنٹ نہیں ہے تو آپ کا بینک اکاؤنٹ آج نہیں کھلے گا، فنگر پرنٹ نہیں ہے تو آدھار کارڈ ریجیکٹ، فنگر پرنٹ نہیں ہے تو ابھی تو گیس والے کو بھی فنگر پرنٹ دینا پڑ رہا ہے. فنگر پرنٹ کیوں؟ فنگر پرنٹ اس لیے کہ ایک انسان کا فنگر دوسرے سے نہیں ملتا ہے. پہلے فوٹو چپکایا جاتا تھا پاسپورٹ میں، ایک کا چہرہ، میرا چہرہ آپ سے نہیں ملتا ہے، آپ کا چہرہ ان سے نہیں ملتا ہے. لیکن ہندوستان میں کسی نہ کسی کونے میں جب آپ کسی عالم کو دیکھیں گے، اچانک لگے گا کہ تنویر صاحب جا رہے ہیں، شاید
اچانک لگے گا کہ تنویر صاحب جا رہے ہیں، لیکن وہ تنویر نہیں، کوئی اور ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار، آپ کے ابو کی طرح کہیں کوئی دکھ جائے گا، آپ کے دوست کی طرح کوئی نظر آ جاتا، کبھی کبھار لاکھوں میں کروڑوں میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ ایک کا فیس دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ اب جب یہ ہوا تو چوری کرنے والوں کو مزہ آ جاتا تھا، وہ نام بدل لیتے تھے، چہرہ کسی اور کا، پاس کسی اور کو کر دیتے تھے، پاسپورٹ میں وہ بھی ہوتا تھا، بہت گڑبڑی ہوئی۔ بینک میں جائیے تو وہاں بھی گڑبڑی ہو جاتی تھی۔ دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی تو فنگر پرنٹ لایا گیا۔ فنگر پرنٹ آنے کے بعد آج وہ ساری چیزیں بند ہو گئیں، چونکہ کسی انسان کا فنگر دوسرے سے ملتا ہی نہیں پوری کائنات میں نہیں، تاریخ بتاتی ہے۔ اور جس نے اس کو ایجاد کیا اس نے پروف کیا اس کو کہ جب سے انسان اس دنیا میں آئے اور جب تک آتے رہیں گے، کسی کا فنگر کسی سے نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ ممکن ہی نہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے آدھار کارڈ کو آپ کا بیٹا استعمال کر لے، آپ کے پاسپورٹ کو آپ کی بیٹی استعمال کر لے، ممکن ہی نہیں فنگر کے ذریعہ۔ اور ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہر انسان اس نے جو کچھ عمل کیا ہے اس کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسان اپنا نام اعمال دوسرے کو تھما دے، دوسرا اس کے پاس آ جائے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اس کا حساب، اس کا لکھا جوکھا اس کو تھمانے کے لیے اس کا فنگر پرنٹ دے دیا۔ آپ نے کہیں چھویا ہوگا، آپ نے کچھ کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں فنگر پرنٹس محفوظ ہیں، آپ کا آپ کے پاس آئے گا، دوسرا آپ کے کھاتے میں نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قرآن کریم کو 1887 کے آس پاس ایک سائنٹسٹ نے جب اس کو پڑھا، وہ اس کے ذہن میں آیا اور اس کے فوراً بعد اس نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ لیکن قرآن کریم نے 1450 سال اور اس وقت کے حساب سے تقریباً 1300 سال پہلے دنیا کو دے چکا تھا۔ ہماری آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں میں وہ ڈھونڈنے کی صلاحیت نہیں ہے، دوسرے لوگ ڈھونڈتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ پا لیتے ہیں۔ لبنان ایک ملک ہے، اس ملک میں لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں اور جو مستشرق ہیں، جو اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، اسلام لانے کے لیے نہیں، اسلام سے ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے، وہ لوگ 18 گھنٹہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کتنا؟ 18 گھنٹہ۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کے گھر میں یہ ہیرا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں، لیکن ہم کو پڑھنے کی فرصت نہیں، اور کبھی پڑھتے بھی ہیں تو وہ سرسری جلدی خالی ثواب کمانے کے لیے۔ ٹھیک ہے بھائی، پڑھو ثواب کمانے کے لیے، کبھی کبھی تدبر بھی کیجئے قرآن کریم میں، غور و فکر بھی کیجئے۔ افلا ینظرون الی الابل، کبھی آپ نے غور کیا، اونٹ پر ریسرچ کیا؟ آپ نے نہیں کی ہوگی، آپ نے کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں لی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ لو، اس پر تم غور کرو، اس پر ایک ایک چیز کو نکالو تم، اور دنیا کی ساری چیزوں پر تم غور کرو، وہاں سے تم کو توحید نظر آئے گی، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن سائنس کے فیکٹس جو اب تک دنیا میں دریافت ہو چکے ہیں، پراپت ہو چکے ہیں، اس کی مکمل تائید قرآن کی آیتوں کی ہوتی ہے۔ اس سے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت مشہور ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، میں آپ لوگوں کو ٹاسک دیتا ہوں آیت الکرسی کو، کہ آیت الکرسی کو آپ جائیں، پڑھیں، جس زبان میں آپ ترجمہ سمجھتے ہیں ترجمہ سمجھیں۔ میں ایک بیٹھک آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا اور میں پوچھوں گا کہ آپ نے اس میں کیا پایا ہے۔ میں آپ کو سائنس کے ذریعہ ثابت کروں گا کہ اس آیت میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں آیت الکرسی کے اندر، اور کس طرح سے توحید ہی نہیں بلکہ توحید میں اہل حدیثوں کا جو عقیدہ ہے وہ مکمل عقیدہ بائی سائنس پروف ہوتا ہے بعینہ ہی ویسے جیسے کہ آیت الکرسی میں ہے۔ اگلی ملاقات میں میں ضرور بتاؤں گا کہ صحیح عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قل هو اللہ احد اور یہ آیت الکرسی میں دونوں ثابت کروں گا انشاءاللہ بائی سائنس، اور بالکل وہی عقیدہ جو ہم اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، من نوان، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔
اور 80 کے آس پاس 1980 کے آس پاس ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی انگلینڈ میں، اور اس وقت کے ایک ڈاکٹر تھے اور جو چیئر پرسن تھے تمام ڈاکٹروں کے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پا لیا گیا. سائنسداں انکار کرتے تھے پہلے اللہ کا، اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کو پایا گیا، اللہ پا لیا گیا، اور یہ اللہ نہ زمین سے بنا ہے، نہ ہوا سے، نہ آسمان سے، نہ پہاڑ سے، نہ پتھر سے، نہ انسان سے، نہ اس سے کوئی بنا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے بنا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، اور وہ نہ ان ہواؤں میں ہے، نہ ان میٹیریلز میں ہے، نہ اس آسمان میں ہے، نہ ان گلیکسیز میں ہے، نہ میگا میں ہے. میں انشاءاللہ کبھی آدھے گھنٹے کی تقریر میں صرف یہی پروف کروں گا کہ توحید مکمل سائنس میں کیسے ہے. اور اس کے بعد ایک انقلاب آیا، اس انقلاب کو کم بخت یورپ والوں نے قبول نہیں کیا، لیکن امریکہ والوں نے قبول کر لیا. اگر آپ کے پاس موبائل ہو تو موبائل کھولیے، اس میں آپ لکھیے ڈالر، لکھیے ڈالر، کسی کے پاس ہے تو. یہ میری تقریر بالکل الگ ٹائپ کی تقریر ہے آج. لکھیے میرے سامنے، لکھیے ڈالر، لکھیے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، لکھیے ڈالر، امریکی ڈالر لکھیے، آپ لکھیے ڈالر. آپ ظاہر ہے کسی بھی روپے کا، کسی بھی کرنسی کا 2 پارٹ ہوتا ہے، لکھیے دونوں پارٹ کو، لکھیے دونوں پارٹ نکالیے. آپ دیکھیے موبائل کا آپ نے بہت استعمال کیا، آج اس طرح بھی کیجیے ڈالر کا. وہ اس میں جائیے، فوٹو میں جائیے، ڈالر آئے گا، اس کا ہے نا، نکلا آپ کے پاس. آپ آ جائیں، کیا نام ہے آپ کا؟ مظہر بھائی. لائیے ڈالر نکال کے لائیے میرے پاس. ڈریے مت، ڈالر لوں گا نہیں آپ سے میں. آ جائیے. نہیں نکلا ابھی تک؟ جس کا پاس نکلا ہو تو نکالے. فوٹو نکلا. کیا نام آپ کا؟ محب بھائی. اچھا ماشاء اللہ. یہ ایک پارٹ ہے، اس کا ایک پارٹ اور ہوگا. دیکھیں آپ کا ایک پارٹ اور ہوگا نا. بڑا فوٹو بڑا کیجیے. بہت امیزنگ چیز بتا رہا ہوں آپ کو میں، زبردست. میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو. کہاں چلا گیا؟ سیکنڈ پڑھ دیجیے. یہ پورا نظر نہیں آ رہا ہے، دوسرا والا نکالیے. دیکھیے آپ کا، میں پریکٹیکل کرانا چاہتا ہوں آج آپ لوگوں کو. میں $100 نکالیے، $50 نکالیے، کچھ کے لیے. اس کا دوسرا پٹ لائیے، ادھر والا جدھر فوٹو نہیں، وہ والا ادھر والا لائیے. دوسرا والا، ہر روپے کا 2 پارٹ ہوتا ہے، ادھر ادھر دونوں پارٹ آ گیا ان کا. اب آپ یہاں آئیے، اسٹیج پہ جائیے. میں نے کہا تھا کہ ہمارے ادھر بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں دین پڑھتے پڑھتے دین سے دور ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ انکار کر ڈالا کہ وہ اجرام فلکیہ ہے ہی نہیں، اس میں شگاف ہو ہی نہیں سکتا، معراج کیسے ہو گئی ہوگی. اور ان لوگوں نے سائنس پڑھتے پڑھتے اللہ کو پا لیا. یہ میں نے نہیں لکھا ہے نا، میرا ڈالر نہیں ہے نا. پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے امریکن ڈالر. یہاں. کیا لکھا ہوا ہے یہاں بتائیے، مائک پہ بتائیے. ان گاڈ وی ٹرسٹ. کیا لکھا ہوا ہے؟ ان گاڈ وی ٹرسٹ. کیا سمجھا آپ نے؟ کیا سمجھا آپ نے؟ ہم اللہ میں وشواس کرتے ہیں. امریکہ کے کرنسی میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی. وہ سائنس پڑھتے پڑھتے اللہ تک پہنچ گیا، اور ہم مدرسے میں پڑھتے پڑھتے صحیح منہج نہیں ہونے کے باوجود ہم بہکتے چلے گئے. اب تو بہت ساری چیزیں الحمدللہ صحیح آ گئی ہیں مدرسوں میں بھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کوئی برا نہیں ہوتا، اگر آپ اس کا مس یوز کرتے ہیں تو برا ہے. اگر آپ دین بھی پڑھتے ہیں اور مس یوز کرتے ہیں تو برا ہے. اگر آپ سائنس بھی پڑھتے ہیں اور صحیح چیز کو جاننے کے لیے پڑھتے ہیں، انسان کو راحت پہنچانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید کو جاننے کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ واضح ہے اور آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. میں ڈالر کی اس جملے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ
ان گاڈ کیا ہے؟ وی ٹرسٹ ان گاڈ، ہم اللہ میں بلیو کرتے ہیں۔ جب سائنسداں یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ میں بلیو کرتے ہیں تو ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو تو 1000 بار کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ دین قرآن کے ذریعہ بھی اللہ کا ہونا، ان کا وجود ثابت ہے، اور سائنس کے ذریعہ بھی اللہ کا وجود ثابت ہے۔ یہ ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، اور یہ کسی کتاب میں نہیں، ہر کرنسی میں ہے، ہر روپے میں ہے۔ امریکہ کا ہر سائنٹسٹ، ہر غریب، ہر فقیر، ہر پڑھا لکھا، ہر کوئی اس کو جان رہا ہے، پڑھ رہا ہے کہ اللہ ہے۔ ہم اللہ کا شکر گزار ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے قرآن کریم جیسے ہم کتاب دی، اور سائنس برسوں کے بعد جہاں پہنچ رہا ہے، قرآن نے بہت پہلے مسلمانوں کو وہاں پہنچا دیا تھا۔ نظر ہماری نظروں کی ہے کہ اب بھی اس میں کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سے قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جب آپ قرآن کو پڑھیں گے نا، ترجمے سے بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ جب ہم کبھی کبھی غور کرتے ہیں نا آیتوں پہ، تو دنگ رہ جاتا ہوں میں کہ اتنی ساری چیزیں ہیں ایک ایک آیت میں، اتنی ساری چیزیں ہیں، اور یہ وہی ہیں جو سائنس والے بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ پھر اس جملے پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ قرآن اللہ تک لے جانے والی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن سائنس کی بائی پروف جو چیز پروف ہو چکی ہے، اس سے یہ ساری چیزیں میل کھاتی ہیں قرآن کی آیتوں سے۔ 1000 آیتیں ایسی ہیں جو اب تک دریافت شدہ چیزوں کے موافق ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کے ذریعہ بھی اور سائنسی ایجادات کے ذریعہ بھی اللہ کے توحید کو سمجھنے، اللہ تک پہنچنے اور اس کے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اتنا علمی ماحول دیا اور میری باتیں سنی، اور اس طرح کا آپ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔